بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، ہمارا یہ عنوان چلا ہوا ہے نکاح شرعی طور پر سنت و شریعت کے مطابق جی اس عبادت کو انجام دینا۔ یہ عبادت ہے، بس ضروری یہی ہے کہ دینی احکام کے ساتھ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے حدیثوں میں اور آیتوں میں، علماء نے تفصیل کے ساتھ ساری چیزوں کو لکھا ہے، تو ان کی رعایت کے ساتھ ہو تو پھر یہ عبادت ہے، اور اس میں بڑی خیر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہے۔ شخص کا سوال ہے کہ آپ نے ذکر کیا، 2 دن تک تقریباً یہ بات آئی کہ بھئی دین کی رعایت رکھو نکاح میں، اور خوبصورتی کو دیکھنا کیا یہ کوئی منع ہے یا غلط ہے شریعت میں؟ جواب یہ ہے کہ جن حدیثوں میں وہ بات آئی جو میں نے عرض کی تھی، اس کا مفہوم اور مطلب اس طرح ہے کہ ترجیح دین کی بنیاد پر دو۔ یعنی اگر ایک طرف اتنی ہی دیندار بچی ہے اور دوسری طرف بھی اتنی ہی دیندار ہے، لیکن پلس ایک پوائنٹ یہ موجود ہے کہ ساتھ میں وہ خوبصورت بھی ہے اور دوسری اس طرح اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو ترجیح خوبصورت کو، یعنی دین کی بنیاد پر دو۔ مگر اگر خوبصورت سے کر رہے ہو تو یہ نہیں کہلائے گا کہ خلاف شریعت ہے، آپ نے غلط کام کیا ہے، نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، جہاں حضرت نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے خوبصورتی ان کے ایمان کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ جی اگر ایسے ہی ادھر ادھر کسی سے شادی ہو گئی تو چند دن کے بعد وہ بیچارہ یا تو دوسری طرف جا کے مبتلا ہو جائے گا اور اپنے دین ایمان کا اس کا سودا کر لے گا، اور یا پھر طلاق کی نوبت آئے گی، یا بدمزگی کے ساتھ زندگی گزرے گی، بدمزگی رہے گی اور بے کیفی رہے گی، زندگی میں کیف اور سرور نہیں ملے گا۔ ہاں، اس لیے جہاں حدیث شریف میں بات آئی ہے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس سے بالکل صرف نظر کیا جائے، اس کو اگر ملحوظ رکھیں لیکن ترجیح دین کو دیں۔ جی ہاں، یہ نہ ہو کہ دنیا دار ہے خالص لیکن نہ پردہ ہے، نہ شریعت ہے، نہ نماز ہے، بازاروں میں گھومنا ہے، اور ایک طرف دیندار نیک تقوی والی ہے، وہ ذرا کچھ اتنی وہ خوبصورت نہیں ہے، تو ترجیح اس کو دو جو دین والی ہے، اس کو نہ لاؤ، ورنہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ بہرحال تو میں نے کہا اس سوال کا آپ کو اس کے متعلق بتا دوں، اس کی رعایت رکھنا کوئی شریعت کی خلاف ورزی کی بات نہیں ہے کہ بھئی شریعت کے خلاف ہے۔ جی ہاں، اسی طرح ایک بات اسی ضمن میں یہ بھی بتاتا چلوں، بہت سی مرتبہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور ان میں بہت دوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا کسی نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور ان کی بات چیت چلی ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ ماشاءاللہ ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے اور اس کا وہاں رشتہ گیا ہوا ہے، دیکھیے کیا جواب آتا ہے۔ اگر ان کی طرف سے آپس میں بھی بات چلی ہوئی ہے تو حدیث شریف میں میرے عزیزو کیا مذہب اسلام ہے ہمارا، کیا دین ہے واقعی، مر مٹیں اس دین پر، ایک ایک ادا اس کی ایسی اعجازی شان اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ روایت میں آیا کہ جب وہ منگنی کی بات وہاں ہے اور چلی ہوئی ہے تو بیچ میں تم اپنی منگنی پیش نہ کرو وہاں، یہ ایذاء مسلم ہے، مسلمان کو تکلیف دینا ہے، اور ایک طرح سے جو تعلق جڑنے والا تھا اس میں مخل ہونا اور خلل ڈالنا ہے، تو اس کا بھی اہتمام رہنا چاہیے۔ اگر ذہن میں ہے بھئی فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، لیکن آپ سے پہلے کہیں اور سے اس کا پیغام آیا اور ابھی بات چلی ہے اور میلان ہے کہ شاید وہ قبول کر لے، تو تب اتنی مدت کے لیے آپ خیر کی دعا کرو۔ ہاں، اور اگر یہ پتہ چل گیا کہ نہیں وہاں ان کا نظام نہیں بنا ہے، اب آپ 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد جب جانا چاہتے ہو تو جا کے اب اپنا پیغام رکھو، لیکن اس دوران نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ایسی بات میں عرض کرتا ہوں کہ کیا کمال کا دین ہے، یعنی دیکھ لو اس پر آج جنگیں ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہے، ایسا معاملہ ہے یہ، لیکن شریعت نے کہا جس کا مقدر اگر وہ پہلے ہے اور اسی کا اس میں ہے تو بس تم یہاں سے ہٹو اور اس کو کرنے دو، بیچ میں وہ نہ ڈالو۔ دعا مانگنا کسی خاص اس کے لیے، جواب یہ ہے کہ اگر خاص کے لیے دعا مانگو تو یوں کر کے مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اگر اس بچی کے رشتے میں میرے لیے خیر ہے تو مقدر فرما دیجئے، یوں۔ جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں ہم ذرا۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے تو فرمایا ہے کہ جو آج کل جو خطبے اور منگنیاں ہو رہی ہیں، اپنے زمانے میں فرمایا کہ قیامت صغریٰ ہے، قیامت صغریٰ۔
اتنے متعلقات اور رسم و رواج اس کے ہوتے ہیں، اور بیاہ شادی میں جو بارات اس کو فرمایا یہ قیامت کبریٰ ہے، اتنے گناہوں کو لیے ہوئے اپنے اندر۔ تو ہم ذرا تھوڑا سا اسی کی طرف چلتے ہیں، شادی اور نکاح کی طرف۔ میرے عزیزو، ایک دو بات تو میں بنیادی بتاتا ہوں، یعنی اس پورے نکاح کے معاملے میں ہمارے اندر ایک بہت بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسم و رواج کی اتباع کرتے ہیں، اور دل کے اندر جو بنیاد اس کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے ایسا کیا۔ حضرت شیخ کا واقعہ ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، سب بزرگوں کے واقعات ہیں۔ جب ان کے ہاں شادیاں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، بہن کی شادی کی، فلاں کی شادی کی، مختلف واقعات میں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ناک کٹ جائے گی۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا، بھائی جو لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ ناک کٹوا دی، ناک کٹوا دی، میری ناک تو میرے چہرے میں لگی ہے، جس کی کٹی ہو وہ دیکھ لے۔ جی ہاں، یعنی دین و شریعت پہ چلنا، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات پہ چلنا، خالق و مالک، جانتے ہو خالق و مالک، پیدا کرنے والا اور مالک، ہمارا مالک اور ہمارے تمام امور و تصرفات کا مالک۔ صحیح کہیں سے کوئی بیوی آوے، صحیح جوڑا ملے، پھر نیک اولاد ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھو میں شروع سے بتاؤں آپ کو، بہت سے بیچارے ہیں جن کا نکاح ہی نہیں، بہت سے ہیں جن کا نکاح ہوا لیکن اولاد نہیں، بہت سے ہیں جن کی اولاد ہوئی مگر اولاد نے ناک میں دم کیا۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جس اللہ عز و جل کی قدرت میں، قبضے میں ہمارے سارے معاملات ہیں، اسے تو خوش نہ رکھو۔ ارے اللہ کے بندے، وہی اللہ عز و جل ہیں جو تمہاری نکاح میں اور شادی میں خوشیاں ڈالیں گے، نتائج خیر ڈالیں گے، اچھے ثمرات ڈالیں گے، اچھے پھل فروٹ ملیں گے، اس سے خاندان جڑیں گے، محبتیں ہوں گی، نیک صالح اولاد ہوگی جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بنے گی، نیک نامی کا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے خوشیوں اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ یہ سارا کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور کس کے قبضے میں ہے؟ تو دو خاندان جڑنے چل رہے ہیں، دو شخص مرد عورت جڑنے چل رہے ہیں، اور اللہ عز و جل کی ناراضگی پہ اس کی بنیاد رکھتے ہیں، کیا آگے نتائج نکلیں گے اس کے؟ وہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ جی ہاں، وہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ تو میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد رسم و رواج، اور رسم و رواج کی جو خلاصہ اور نچوڑ اور لب لباب ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کا نچوڑ لب لباب صرف اتنا ہی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور پھر حضرت نے جو بات فرمائی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے اس کو سن کو، اس بات کو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، یہ اتنی سنگین بات ہے کہ ہمارے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ایمان لانے سے اسی بات نے روکا۔ غور سے سمجھنا میرے بھائیوں، غور سے سمجھنا۔ ہماری زندگیوں میں بہت ساری چیزوں میں یہ بات آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں یوں کروں تو مسجد والے یوں کہیں گے، محلے والے یہ کہیں گے، رشتہ دار یہ کہیں گے، گاؤں والے یہ کہیں گے، برادری والے یہ کہیں گے، یہ برادری والے کہیں گے۔ یہی بات تھی چچا ابو طالب نے کے ساتھ جو پیش آئی، یہ آدمی کو کتنے ہی خیر کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب خط لکھا تھا کہ نصیحت فرما دے اما جان، تو حضرت نے عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نصیحت فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو، لوگوں کی ناراضگی کو گوارا کر کے، کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی تکلیف کی طرف سے اور ان کے جانب سے پیش آنے والے جو مشقت اور تکلیف اور ایذا اور معاملات ہیں ان کی طرف سے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا الٹا بھی ہے، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جو لوگوں کی رضا چاہتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، جی تو اللہ تو ناراض ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ عز و جل اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پہلے والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہوتے ہوتے شدہ چند دنوں میں لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی عزت ڈالی جاتی ہے کہ وہ جو اس وقت میں بظاہر مخالف بھی ہوئے تھے، وہ بھی سارے معتقد مرید بن کر اور اس کے ماننے والے اور جان نثار کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو گناہوں کا ارتکاب کر کے لوگوں کو خوش کیا تھا، اس سے ایسی باتیں کچھ صادر ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں شدہ آہستہ ون بائی ون کر کے وہ سارے اس سے بدزن ہو جاتے ہیں، اور کسی کے دل میں
پائیدار محبت نہیں ہوتی، ظاہری رسمی طور پہ اگر کچھ ہو بھی۔ اس لیے میرے عزیزو، سب سے بڑی حکمت اور سمجھداری اور سب سے بڑی عقل مندی اور دانش مندی یہ ہے کہ اللہ عز و جل جس کے قبضے میں ہم، ہمارے دل اور بننے والی بیوی اور اس کا دل اور آنے والی اولاد اور اولاد کی زندگی اور ان کے دل اور ان کے قلب و قالب جس کے قبضے میں ہے، پیارو اس کو راضی کرو۔ سنایا تھا میں نے کسی دن بیان میں قصہ، ہمارے ایک دوست ہیں، جب ان کو گھر والوں نے بٹھایا کہ بھئی تمہارا نکاح کرنا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، تو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ساری باتیں، لیکن دیکھو شریعت کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، یہ سب رسم و رواج نہیں چلیں گی میرے نکاح میں۔ بڑے پریشان، سب خفا ہو گئے اور ہائے ہلہ ہونے لگی گھروں میں ان کے۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ سب خاندان کے بڑے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے ان کو بلایا اور کہا بھئی دیکھو یہ تمہارے چچا یا خالو یا ماموں یا ابا یا فلاں فلاں سب آج جمع ہیں یہاں، بڑے ایک بات بتاؤ مولانا، بات یہ بتاؤ کہ بے شک ہم مانتے ہیں آپ عالم دین ہیں، لیکن بڑوں کی بات ٹھکرانا اور نہ ماننا اور بڑوں کی بے احترامی بے اکرامی جی اور ان کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، یہ بھی کہیں دین اسلام سکھاتا؟ یہاں کتنے مولوی لوگ ہیں جن کی شادی اسی طرح ہوتی رہی تمہاری برادری میں، تم کون نئے آئے ہو؟ سنتے رہے وہ، سنتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بات کہہ لی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑوں کی بات ماننا تو شریعت کا تو خاص ہے، یہ ان کا اکرام احترام، ان کی اطاعت فرمانبرداری اور یہ تو پھر تم یہ سب باتیں کیوں نہیں مان رہے ہو؟ کہا بس ایک سوال میں کرتا ہوں آپ لوگوں سے، جیسے آپ نے ایک سوال کیا میں نے جواب دیا، ایک سوال میں کرتا ہوں، وہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ آپ لوگ سارے جو آئے ہیں چچا تایا وغیرہ، یہ زیادہ بڑے ہیں جن کا میں کہنا مانوں، یا اللہ عز و جل زیادہ بڑے ہیں؟ بس یہ جواب دے دو، آپ لوگ بڑے ہو یا اللہ بڑے ہیں؟ سب بولے کہ جی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، ہم کیوں بڑے ہوتے؟ تو کہا تو تمہارے ہی اصول سے بس میں یہ بات مانتا ہوں کہ جو بڑا ہو تو اس کی بات مانو، لہذا میں ایک اللہ کی بات مانتا ہوں۔ تو سارے چپ چاپ خاموش رہ گئے، کہنے لگے یہ مولوی ہے، مولوی قابو میں نہیں آوے گا، یعنی یہ مولوی صاحب ہیں، اسے قبضے میں۔ ارے بھائی کیا مولوی صاحب، یہ اس طرح کی بات ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے اور وہ لوگ چپ ہو جاتے تھے، کوئی جواب نہیں بنتا تو کہتے تھے ساحر ہے، جادوگر، سحر کر دیا۔ کیا سحر کر دیا اور کیا جادوگر؟ حق ہے حق کے سامنے باطل دم دبا کے بھاگتا ہے، ٹھہرے گا کیسے؟ اس لیے نکاح میں جتنی رسمیں ہیں ان کی بنیاد دراصل یہ ہے کیا لوگ کیا کہیں گے، اور جو دعوتیں ہو رہی ہے اور بڑا ولیمہ ہو رہا ہے اور بڑے کھانے دیے جا رہے ہیں، بہت جہیز دیا جا رہا ہے اور بڑی بارات آ رہی ہے اور مختلف قسم کے کھانے ہیں، اس میں اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اے لوگو میں ہوں، فلاں نے 3 کھانے اور 4 کھانے کیے تھے، 15 کھانے ہیں اور 10 کھانے ہیں۔ آج کل سن رہے ہیں ہم یہ سب باتیں، سن رہے ہیں، لاکھوں کیا کروڑوں لٹائے جا رہے ہیں۔ میں تو سن کے یہ کہتا ہوں ضرور اس کے مال میں حرام مال کی وہ ہے، ضرور، چاہے وراثت کا حرام دبا رکھا ہو، چاہے بہنوں کا دبایا ہو یا کہیں سے اسی طرح الٹ پلٹ کمایا ہو، کیونکہ حرام مال کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اسے ختم بھی کراتے ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح ختم بھی کراتے ہیں۔ ورنہ میرے عزیزو، اگر ہم مسلمان ہیں تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ شریعت اسلامیہ نے عقد نکاح کے لیے، یعنی لڑکا لڑکی کے لیے، لڑکی لڑکے کے لیے جائز اور زندگی گزارے، یہ بتلا دیجئے کہ سوائے عقد نکاح کے جو کلمات ہیں ایجاب و قبول کے، ان کے علاوہ کون سا خرچہ ہے جو شادی میں کرنا پڑتا ہے؟ بتا دیجئے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں، ان کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں، سنو، ان کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ فرمایا بیاہ شادی تو سب سے آسان عمل ہے، اس کے متعلق شریعت میں کتنی راحت کی تعلیم ہے، برخلاف ان رسوم کے جو ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں کہ ان میں کتنی مشکلات ہیں۔ دیکھیے نکاح کتنا مختصر ہے کہ کوئی چیز ایسی مختصر نہیں ہے، سب چیزوں میں پیسہ لگتا ہے مگر اس میں ایک پیسہ بھی صرف نہیں ہوتا۔ آدمی کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی پیسہ لگتا ہے، کھانے پینے میں بھی پیسہ لگتا ہے، لیکن نکاح میں تو ایک پیسہ بھی نہیں لگتا، کیونکہ نکاح کا رکن ہے ایجاب و قبول، صرف زبان سے 2 لفظ کہنا ہے۔ کیا لگا اس میں؟ آگے حضرت فرماتے ہیں
اگر یہ کہو کہ نکاح میں لگتا کیوں نہیں، چھوارے تقسیم ہوتے ہیں اور مہر میں تو پیسہ لگتا ہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ چھوارے تقسیم کرنا واجب نہیں، رہا مہر سو اکثر ادھار ہوتا ہے۔ اصل چیز جس سے مفر نہیں، یعنی کوئی جائے فرار نہیں، یعنی جس کو کرنا نکاح کے لیے ضروری ہے، وہ عقد ہے، اور عقد نکاح میں ایک پیسے کا بھی خرچ نہیں۔ رہا ولیمہ سو وہ بھی سنت ہے، واجب اور فرض نہیں، پھر وہ نکاح کے بعد کا قصہ ہے۔ غور سے سنیے، پھر وہ نکاح کے بعد کا قصہ ہے، اور ولیمہ بھی پہلے زمانے میں سنت تھا اور آج کل ہم نے اس کو واجب سمجھ رکھا ہے۔ اس وقت جو اکثر رسمی ولیمے ہو رہے ہیں وہ محض تفاخر کے لیے ہے، فخر و مباحات، یعنی اپنا نام اور اپنی شان اور اپنی آن، اور میں فلاں برادری کا فلاں کراچی اور دلی اور بمبئی کا فلاں رہنے والا تاجر، اس کا ولیمہ ہوا ہے جس میں اتنے ہیلی کاپٹروں میں مہمان آئے اور اتنی گاڑیوں میں مہمان آئے اور اتنے 25 قسم کے کھانے ہوئے اور اتنی بڑی بڑی لائٹیں جلی، اور ہال ہی صرف اس کا 20 لاکھ کا تھا جو ہال بک ہوا تھا۔ جناب ایسا کوئی ہال یہاں ملتا ہی نہیں ہے، اور فلاں نے تو 15 لاکھ والے میں کیا تھا 10 میں، اس نے تو کمال کر دیے، ہر طرف 2-4 دن تک اسی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے تشریح کی ہے۔ فرمایا اس وقت تو جو اکثر ولیمے ہو رہے ہیں وہ محض تفاخر کے لیے ہے، اس میں روپیہ پیسہ بالکل برباد ہی ہو جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو ہمارا زیادہ تر روپیہ تفاخر ہی میں برباد ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں دیکھو، سنو غور سے، طعام المتبارئین، جو مقابلہ فخر کرنے والوں کا کھانا ہو، ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنے کا کھانا، اس کا کھانا بھی منع ہے، کھانا بھی منع ہے۔ اور بتاؤں آپ کو، اور یہ ہے کہ دباؤ میں جو کھانا ہو، جیسے لڑکی والے کے یہاں لوگ جاتے ہیں بارات لے کر، اور اس بیچارے کو چاہے اپنا گھر بیچ کے کھانا کرنا پڑے، اور کسی بنیے کے یہاں مکان سود پہ رکھ کے کرنا پڑے اور سودی قرضہ لینا پڑے، اسے ہر حال میں کرنا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اے وہ لوگوں، دینداروں، جو صرف اپنی رسم و رواج پوری کرنے کے لیے اور رشتہ داری کو نبھانے کے لیے جاتے ہو، سن لو کہ اس کھانے کا کھانا جائز نہیں۔ اور بتا دوں، سب کچھ جو بتاؤں گا مستند دلائل کے ساتھ مدلل، جتنا یہ سب جہیز وغیرہ دیے جا رہے ہیں آج کل خاص مروجہ انداز سے، جہیز فی نفسی ہی، اگر ابا اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے دے دو، کون منع کرتا ہے دینے سے؟ پوری زندگی پڑی ہے بھائی۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا ہے، چند باتیں بتاتا ہوں، ان کی رعایت کر کے دے دو جہیز۔ ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہے، تمہیں زیادہ دینا ہے جتنا دینا ہو دے دو، جتنا دینا ہو دے دو، یہ ہدیہ ہے جی، اور گفٹ ہے اور محبت کے طور پر ہے، آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، جتنا دینا ہو دو، مگر کہنے کا خیال رکھنا، ان چند باتوں کا خیال رکھنا، ان چند باتوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 1، اپنی حیثیت کے مطابق ہو، زیادہ نہ ہو۔ قرضے لے لے کے اور بینکوں سے سود لے لے کے اور ادھر ادھر ادھار کے بوجھ میں دب کے، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اپنی حیثیت کے مطابق ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ضرورت کا لحاظ کر کے دیجئے۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جن سے نام بہت ہوگا، اور ایک وہ چیز ہے جو اس کے کام آئے گی۔ جی ہاں، میں نے تو اپنی بچی کے نام فلاں ایک مکان کر دیا، اپنی بچی کا نام فلاں ایک پلاٹ کر دیا ہے، تاکہ جب یہ آگے زندگی گزارے تو اس میں جا کے گھر بنا لے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ کام کی چیز ہے۔ کپڑے، ان کو اتنے کپڑے لکھا ہے کتابوں میں، بعد میں اتنے کپڑے کبھی کبھی دے دیے جاتے ہیں کہ برس ہا برس تک بھی نہیں پہن سکتی ان کو، اور پھر وہ کپڑے بھی جب دیے جاتے ہیں تو اس کو دکھانا، اس کو دکھانا، محلے میں گھروں میں باقاعدہ اطلاع بھجوائی جاتی ہے کہ وہ سارا جہیز کا سامان نکلا ہوا ہے، عورتیں آ رہی ہے جا رہی ہے دیکھ رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے دیکھ رہی ہے، یہ تو یہاں ہوگا، پھر جب وہاں گیا اس کے یہاں، وہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ یعنی اتنے گناہ اس میں جمع ہیں کہ اگر کسی اللہ والے سے پوچھو گے تو حدیثوں کی روشنی میں گناہ در گناہوں کا ایک چٹا آپ کو بتا دے گا۔ مثلا یہ گناہ کہ اپنی حیثیت سے زیادہ دینا، دباؤ میں آ کر نہیں دوں گا تو پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا اور بدنامی ہوگی، یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ ایسے سامان دینا جن میں شہرت مقصود ہو، یعنی ریاکاری منع ہے۔ شادیوں میں جو عورتیں کپڑے پہن کے جاتی ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس مہینے میں جو پہنا تھا اگلے میں دوسرا چاہیے، اور اس ہفتے میں اس شادی میں جو پہنا اگلی شادی میں دوسرا چاہیے۔
جی، اور دلہن کو جو کپڑا پہنایا کہ اب صبح یہ پہنایا تھا، شام کو یہ ہونا چاہیے، اور پھر وہ کافروں کی، غیر مسلموں کی، مشرکوں کی، یہود و نصارہ کی رواج کا وہ خاص قسم کا سفید کپڑا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ صرف اسراف، فضول خرچی، ریاکاری۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو ریاکاری کے لیے، اپنی عزت و بڑائی اور شہرت کے لیے، من لبس لباس شہرت، جو شہرت کا لباس دنیا میں پہنے، البسہ اللہ لباس مذلت یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذلت کا لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ لہذا ہے عورتوں، خاص طور سے رسوم کی بہت زیادہ بنیادیں عورتیں ہیں، اس کی بہت زیادہ بنیاد، انہی کی وجہ سے بہت زیادہ رسم و رواج ہوتے ہیں۔ بات صرف اس پہ چل رہی ہے کہ اگر جہیز دینا ہے، اس پر بات نکلی، اگر دینا ہے تو دو۔ میں بتا رہا ہوں حضرت تھانوی کی کتاب سے، اختصار کے ساتھ دو، جتنی آپ کی گنجائش ہے، قرضے لے لے کے اور سودی بینکوں کے اور مکانوں کو گروی رکھ رکھ کر کے مت دو۔ نمبر دو، جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوں وہ دو، یہ نہ دیکھو کہ نام جن چیزوں سے ہوتا ہے وہ دی جا رہی ہے، اکثر شادیوں میں یہی ہے۔ نمبر تین، اعلان کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اعلان کیوں کر رہے ہو؟ ارے اپنی بچی کو آپ دیتے تھے، آج تک محبت نہیں تھی، آج تک نہیں خرید کے لا کے دیتے تھے، اور آگے زندگی میں پھر دوبارہ دینا نہیں ہے کیا؟ تو یہ اسی موقع پہ اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا ہدیہ جو ہدیہ کی غرض سے ہو، محبت سے، وہ نہیں ہے، دل کے دباؤ اور مجبوری میں دیا جا رہا ہے، اور مجبوری میں لا يحل طیب مال امرئ مسلم الا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب خاطرہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا مال حلال نہیں ہوتا بغیر طیب خاطر کے، اگر دل کی خوشی سے نہ ہو تو حلال نہیں۔ جی ہاں، اسی لیے جو عورتوں سے مہر معاف کرائے جاتے ہیں، عورتوں سے جو مہر معاف کرائے جاتے ہیں، یہ ہوتے نہیں معاف۔ کیوں؟ کتابوں میں لکھا، اس لیے کہ ایک رواج پڑا ہوا ہے، وہ بیچاری دباؤ میں رہتی ہے کہ اگر میں معاف نہ کروں تو میرے ساتھ یہ دھوبی سے غلط سلوک ہو جائے گا، جیسے میراث کا مسئلہ یہی ہے۔ بہنوں سے جب معاف کراتے ہیں تو تھوڑا ہی معافی ہوئی، وہ زبان سے کہہ رہی ہے، بیوی بھی کہہ رہی نہیں نہیں میں نے معاف کیا، نہیں میں نے معاف کیا، وہ بھی بہن بھی کہتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو سامان اس کا آیا، اس کی گاڑی آئی، اسکوٹر آیا، فلاں آیا، یہ آیا، اور میکے والے، یہ سسرال والے جو ہے دبا کے بھاگے پھر رہے ہیں لیے ہوئے، اور اسے استعمال کر رہے ہیں، اور جناب شوہر صاحب بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال ابھی ذرا میں اختصار سے بتا دوں کہ اعلان نہیں ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنی بیٹی کی اچھی زندگی گزرے اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل ہو، اس غرض سے نکاح سے پہلے جی 10-20 دن پہلے مکان کی ایسی ضرورت کی چیزیں تھی، فریج فریزر، یہ وہ فلاں فلاں، لے جا کے اس کے مکان میں رکھوا دیا، اور یا تو پھر جب نکاح ہو گیا تو 10-20 دن کے بعد جب یہ سب بکھیڑا سب ختم ہو گیا، اور یہ ہائے ہلا جو نکاح کی تھی یہ سب ختم ہو گئی، تو لے جا کر کے ان کے گھر میں یہ لو بھائی، یہ لو، داماد کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا کہ یہ لو یہ چیزیں رکھو۔ اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ طریقہ ہے، دے دو تو گنجائش کے مطابق دیجئے، اختصار کے ساتھ۔ نمبر 2، ضرورت کا لحاظ کر کے دیجئے۔ نمبر 3، اعلان کر کے نہ دیجئے۔ نمبر 4، دباؤ کی وجہ سے نہ دو، معاشرے کا دباؤ، برادری کا دباؤ، گھر والوں کا دباؤ، کہیں سے بھی ہو دینا ہی پڑے گا۔ اس میں نہ ہدیہ ہوتا، یہ نہ صلہ رحمی ہوتی، اس میں تو ناموری، شہرت، پابندی رسم، ریاکاری، جی بلا ضرورت قرض، اسراف، فضول خرچی، ساری چیزیں، کتنے سارے گناہ، اور بے پردگی جو ہوتی ہے وہ الگ۔ ایسی عورتیں بے پردہ نکلے پھرتی ہیں، اور ایک سے ایک لباس پہن کر، صرف اس لیے میری طرف دوسری عورتوں کی نکاح پڑے۔ اللہ کے لیے جو لباس پہنے گی، تو اگر اچھا صاف ستھرا عمدہ لباس ہے اور 10-15 نکاحوں میں اس کو پہن کے جا رہی ہے، تو کیا ہے؟ کیا گناہ ہے؟ حرام ہے؟ مکروہ تحریمی ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے؟ کون سی اس میں ناپسندیدگی ہے؟ مگر وہ نفس جو اندر میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں دنیا آخرت میں ذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ نفس نہیں چاہتا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی کام ہو۔ اسی طرح میرے عزیزو، یہ جو بارات کا معاملہ ہے، میں انشاءاللہ جیسے بتایا یہ 4تھی قسط ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ 1 قسط یا 2 قسطوں میں اور اس کو میں پورا کروں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تو میرے بھائیوں نکاح اس طرح ہوتا تھا۔ کئی واقعات ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی کپڑے پر کہ کیسا رنگ ہے، کہ اللہ کے رسول وہ پیلا سا رنگ لگا ہوا تھا کہ میں نے شادی کر لی، کہ اچھا شادی کر لی ہے، ہاں اس کا رنگ ہے یہ، بس کچھ نہیں. یعنی حضور علیہ السلام تک کو دعوت نہیں دی گئی، اتنا بھی اس دور میں اتنا بھی اس کا وہ نہیں ہوا کرتا تھا اہتمام. اعلان تو ہو، کچھ لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو، گواہ بھی ہو، اعلان بھی ہو، یہ چیزیں الگ ہیں. مگر جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ جی بظاہر شریک ہونا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے، بہت سے لوگ پوچھ چکے، اور چلو بتا دوں اور بتا کر کے آج کی یہ قسط ختم کرتا ہوں. حضرت ہم تو دیندار ہیں اور بالکل تقویٰ ہے، لیکن رشتہ داروں میں کیا کریں، جانا پڑتا ہے. آج کل حالات ایسے ہیں حضرت، کام نہیں چلتا، ورنہ تو بائیکاٹ کر دیں گے ہمارا وہ، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. میں اس کی ایک صورت آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ کام بھی چلے گا اور آپ کی عزت بھی باقی رہے گی اور سب کچھ باقی رہے گا. جو لوگ اس طرح کے غلط گناہوں سے لبریز اور بھرے ہوئے نکاحوں میں شریک ہونا نہیں چاہتے، ان کے لیے بہترین، شاندار اور آسان تدبیر یہ ہے. کیا کریں وہ؟ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد جائیں اور ملے. نکاح سے پہلے بھی خوب کاماؤ، خدمت کرو، چیزیں لا کے دو، یہ وہ جو ایسا معاملہ ہو ان کے کام شام نمٹانے کا، ادھر کہیں خط بھیجنا ہے، وہ کرنا ہے. غرض یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو کہ بھئی ہم سے تو خوب محبت رکھتا ہے اور بالکل ٹھیک ہے. اور جب وہ ساری ہائے ہلا اور دھوم دھام کا سارا نظام چلے تو بالکل ایسے غائب ہو جاؤ کہ پتہ بھی نہ چلے. ایک نکاح سے حضرت تھانوی اسی طرح نکل گئے تھے، سارے تھانہ بون والے ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ لو کہاں ڈھونڈنا ہے، حضرت نے کہہ دیا تھا میں نہیں ملوں گا تمہیں، کیونکہ اسی طرح رسم و رواج کے معاملات تھے. جی ہاں. اور پھر جب وہ سارا ہائے ہلا 1-2 دن میں ختم ہو، اس کے بعد جا کے پھر بعد میں پھر سے ان کے شریک ہو جاؤ. اب وہ کہیں گے نہیں آپ نے اچھا نہیں کیا اور آپ کو تو ہونا تھا اور ہماری بڑی رسوائی ہوئی. سن لو، آرام سے سنو، اب تیڑ پھیڑ نہ کرنا. یہ میری قیمتی نصیحت یاد رکھو. تیڑ پھیڑ یعنی جوش غصے میں نہ بولنا. وہ کچھ باتیں ایسی کہیں گے جو غلط ہوگی، آپ نرمی کے ساتھ بتاؤ بھائی دیکھو میں دین کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ویسے تو میں گنہگار آدمی ہوں، زندگی ایسے ہی گزری ہے بیکار، لیکن جو اللہ والے بتا دیتے ہیں، بڑے لوگ بتاتے ہیں، بزرگان دین، کچھ مان کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. اپنے بڑوں سے میں نے پوچھا تھا تو اس میں ایسی چیزیں تھی کہ انہوں نے منع کر دیا. آپ سے دل میں مجھے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، اور مجھے بہت محبت ہے، اسی لیے میں ابھی بھی آ گیا ہوں. لیکن جب تک وہ ساری چیزیں تھی میں نہیں آ سکتا تھا، اور ابھی بھی یہ ہدیہ لایا ہوں اور کوئی خدمت ہو تو بتاؤ. وہ بولیں گے، نہ معلوم کیا کیا بولیں گے. آپ ایسے ہی ریشم کی طرح نرم، سخت، مضبوط بنو. حضرت والا فرماتے تھے ڈنڈے لکڑی کی طرح وہ ہوگے سخت تو وہ ٹوٹ سکتی ہے، ریشم کی طرح یعنی اپنے موقف سے تو مت ہٹو. دین کی جو بات اپنے بزرگوں سے، اللہ والوں سے آپ نے سمجھ لی، اس پر تو جمے رہو. لیکن غصہ، تیڑ پھیڑ، گالی، برا بلا، تان و تشنی اور دین کو تیر کی طرح پھینک کے مارنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. یہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں پوری زندگی اس پر عمل کر کے دیکھو، ہر معاشرے میں آپ کھپ جائیں گے اور سب لوگوں کے درمیان آپ کی عزت ہوگی. تھوڑے بہت دنوں کے کھیل ہوتا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ محبت ایسے ہی آدمی کی لوگ کرتے ہیں کہ بھائی واقعی یہ پکا دیندار ہے، بھائی واقعی اللہ کا صحیح سچا بندہ ہے، بھائی واقعی یہ تو بالکل اپنی اس سے ہلتا نہیں ہے، صحیح وفادار رکھتا اللہ کا، یہی ہم تو ایسے ویسے ہی ہیں. یہ کہا کہ آپ کو ہیلا بتایا، جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں، دین پہ چلنے کا وہ ہے. اسی طرح جب اپنا نمبر آئے ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، ساری خلقت ناراض ہوا کرے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. جی تو نہ چھوٹے مجھ سے یار، اب تیرا چھوٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے. اور جی اسی طرح سے ایک شعر ہے کسی اللہ والے کا ہی ہے یہ بھی، کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے جانچ کے یہ کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. انشاءاللہ آگے کل کو بڑھیں گے. آج کے یہ بنیاد، اصل میں بنیاد پہ میں نے بات کی ہے. بنیاد رسم و رواج کی کو پورا کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبوب بننا، اچھا کہلوانا، شہرت، اپنا نام، جی اور تھوڑی سی آؤ بھگت اور واہ واہ کرانی، بس ان سب چیزوں کو خاک میں ڈالو. اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت اور شریعت کے مطابق کرو. دنیا و آخرت میں سرخروئی اور عزتیں اور خاندانوں میں اور ان میں محبتیں اللہ ڈالیں گے، اور پھر نیک اولاد اللہ اس کی برکت سے دیں گے.
اللہ تعالی ہم سب کو ہر قدم پر پورے طور پر دین پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔